أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو. اس کے لیے علامت یہ ہے وقولوا قولا سدیدا، سچائی کی پابندی اپنے قول میں، فعل میں، ہر گفتگو میں، ہر معاملے میں سچائی کی پابندی کرنا. وقولوا قولا سدیدا، سچ بولا کرنا، وعدے کا سچا ہو، امانت داری میں سچا ہو، عہد کی پابندی میں سچائی ہو، معاملات میں سچائی ہو، عقائد میں سچائی ہو، عبادات میں سچائی ہو، ہر عمل کے اندر سچ کو لازم پکڑنا. یصلح لکم اعمالکم، اس کے دو ترجمے ہوئے. ایک ترجمہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمانے، یقبل اللہ اعمالکم. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سچائی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو درست فرما دیں گے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی. یہ اللہ کا بڑا وعدہ ہے کہ انسان کے اعمال اور اخلاق کی درستگی میں سچ کا بڑا دخل ہے. سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرنا، جس درجہ اطاعت اختیار کرے گا اسی درجے میں اس کو کامیابی نصیب ہوگی. مکمل جو ہے نا اطاعت اختیار کرے تو مکمل کامیابی ہوگی. اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، تقوی. انسان جب سفر میں جاتا ہے اپنے ساتھ ایک توشہ لے جاتا ہے. توشہ کہتے ہیں کھانے پینے اور ضرورت کے سامان ساتھ لے جاتے ہیں. جس درجہ کا سفر ہوتا ہے، ایک طالب علم آتا ہے ایک ہفتے کے لیے، وہ کچھ پیسہ لے کے آتا ہے. یہ اس کا مختصر سفر ہے اور مختصر توشہ ہے.
ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اسی قدر سامان اور کھانے پینے کا توشہ لے کے جاتا ہے، تو یہ اس سفر کا ہے۔ ایک بندہ تبلیغ میں جاتا ہے، سے روزہ کے لیے جاتا ہے 3 دن کے لیے، اس کے الگ پیسہ لے جاتا ہے۔ عشرہ 10 دن کے لیے جاتا ہے، وہ الگ توشہ لے کے جاتا ہے۔ چلہ ایک چلہ کے لیے جاتا ہے، اسی حساب سے پیسہ لے کے جاتا ہے، اس کو توشہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا ایک سفر ہے، یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم یہاں پر دنیا میں مسافر ہیں، ہر شخص مسافر ہے، اور ہمارا سفر چل رہا ہے۔ ہم رات کو سو جائیں پھر بھی مسافر ہیں، سفر ہمارا جاری ہے۔ دن کو بیدار ہو جائیں پھر بھی ہمارا سفر جاری ہے قبر کی طرف۔ ہر بندے کا سفر جاری ہے، وہ قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، سو رہا ہے پھر کھانے پینے میں مشغول، پھر وہ سفر میں، سونے میں مشغول ہے، سفر میں، کسی بات اور چیز کر رہا ہے، وہ سفر میں، اس کا سفر جاری ہے۔ ہم سمجھے یا نہ سمجھے ہمارا سفر جاری ہے۔ اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے، اس نے 1 گھنٹہ جو ہے نا گپ شپ میں گزار دیا بیکار، تو یہ 1 گھنٹہ جو ہے بیکار گزر گیا، اس کا وہ 1 گھنٹے کا سفر وہ آگے بڑھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بغیر توشہ کے چلا گیا۔ تو ہر مسلمان کے لیے اس سفر کا توشہ تقویٰ، اللہ کا خوف، یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے، یعنی توشہ، یعنی زادرہ کہتے ہیں یہ سفر کا سامان، کھانے پینے ضرورت کے سامان جو بھی ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے توشہ یہی ہے کہ تقویٰ کے جو ہے 2 پائے ہیں، ایک گناہوں سے اجتناب کرنا، جو بھی گناہ کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا پائے اتباع سنت کی پیروی، یہ 2 جو ہے نا اس کے حصے ہیں۔ اب یہ کہ رات کو حساب کتاب کرنا ہے، ہر مسافر حساب کرتا ہے رات کو کہ میرا سفر کتنا باقی ہے، اور میرے پاس جو ہے نا کھانے پینے کا کتنا سامان ہے، حساب کتاب کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی روزانہ رات کو حساب کتاب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ جناب یہ جو میں نے آج کے 1 دن کا سفر طے کیا، تو اب اس میں نے کیا کیا، میں نے کیا کمایا، کیا گنوایا، کیا پایا، کیا کھویا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک محاسبہ کرنا ہے۔ اب زندگی کتنی باقی ہے، سفر کتنا باقی ہو تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے کسی کو لکھ کر نہیں دیا کہ آپ اتنا عرصہ زندگی میں رہیں گے نہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے، اس کے جو ہے نا وقت معلوم نہیں کہ ہم کتنی دیر میں اپنی منزل تک پہنچیں گے، منزل معلوم ہے، قبر ہے، لیکن یہ کہ وہ کتنے دن معلوم ہے، کتنے گھنٹے کا سفر ہے، کتنے دنوں کا، کتنے سالوں کا، یہ اللہ نے کسی مسافر کو لکھ کے نہیں دیا۔ تو جب نہیں دیا تو کسی وقت سفر ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہ آگے جو ہے نا ہمارا سفر جاری ہوگا قبر کے اندر، اس کو کہتے ہیں برزخی حیات، یہ تو حیات دنیاوی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی۔ برزخی حیات شروع ہوگا مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، یہ سفر۔ تو وہاں کا توشہ وہ یہاں کے اعمال ہے، وہاں کا توشہ یہاں کے اعمال ہے۔ اگر یہاں سے اچھے اعمال لے کر گئے اچھا توشہ ملے گا، اگر برے اعمال لے کر گئے تو وہاں برا ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب بندہ قبر میں پہنچ جائے گا تو یہ جو نماز ہے وہ ایک نور کے شکل میں جو ہے نا وہ سامنے نمودار ہوگا۔ منکر نکیر کہیں گے تھوڑا ہٹ جاؤ، ہم نے تھوڑا ان سے جو نمٹنا ہے، حساب کتاب لینا کہ میں تو نہیں ہٹ رہا، میں اپنی جگہ ہوں، آپ حساب کتاب کریں، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اب آپ کا کام آپ کریں، میرا کام میں کرتا ہوں، میری ان سے دوستی ہے۔ تو کب تک؟ جنت میں داخل کروانے تک۔ یہ دوستی ہم نے کی ہے، نماز کہے گی، ہم نے دوستی کی ہے کب تک؟ جنت میں داخلہ۔ اب اگر یہاں نماز ٹھیک رہی
نماز سے ہم نے دوستی کی. ایک تو نماز کا ہم سے دوستی کرنا، ہماری دوستی مقدم ہے، نماز کی دوستی مؤخر ہے. اگر ہم نے نماز سے دوستی کی، 5 وقت کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، فرائض کو بھی دیکھا، نوافل کا بھی لحاظ کیا، سنتوں کا، واجبات کا، اور جو نماز کے مفسدات ہیں، توڑنے والی باتیں، اس سے پرہیز کی، مکروہات سے پرہیز کی، تو اب یہ ہماری نماز صحیح ہوگی اور دوستی پکی ہوگی. ایک ہوتا نا کچی دوستی. کچی دوستی کیا؟ اگلے بندے میں دیکھا کہ اس میں پیسہ بہت، چلو اس کو سلام علام کرتے ہیں، یہ ہوٹل میں لے جائے گا، ہمیں کھلائے گا پلائے گا. یہ کوئی دوستی نہیں. وہ دوستی نہیں، اس بندے سے نہیں، پیسوں سے، اس کے پیسوں سے دوستی، بندے سے نہیں. یہ دوستی اللہ کے یہاں معتبر نہیں. دوستی وہ ہو جو کسی کی دینداری کو دیکھ کر قائم ہو جائے، یہ دوستی. یہ بندہ دیندار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس بنیاد پر، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اوقات پیدا ہو جائے، یہ دوستی، یہ تو معتبر ہے. لیکن ایک کسی کی چمڑی سفید دیکھ لی، اس سے دوستی کری، کسی کی دمڑی دیکھ لی، تھوڑا پیسہ ہے، اس کے باپ تھوڑا پیسہ بہت ہے، لاتا ہے، صحیح کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ کوئی دوستی نہیں ہے. یہ اس کے مال سے دوستی ہے، یہ اس کے چمڑے سے دوستی ہے، یہ معتبر نہیں ہے. تو نماز کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ آپ کو نماز کے فرائض یاد ہوں، نماز کے واجبات یاد ہوں، نماز کی سنتیں یاد ہوں، نماز کے مستحبات یاد ہوں، نماز کے مفسدات یاد ہوں، نماز کے مکروہات یاد ہوں. تو یہ ساری چیزیں رکھ کر یہ کیا کرنا؟ ایک بندہ نماز پڑھے، جب مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، تو یہ کہتا ہے یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. اور مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کرتا ہے. پھر جو ہے نا تحیۃ المسجد پڑھتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ المسجد کی نیت سے، یہ سنت مؤکدہ ہے. ویسے تو ہر دفعہ جب بھی داخل ہو پڑے، کم از کم 1 دفعہ پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. احسن الفتاویٰ کے اندر حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکز نے لکھا ہے، تحریر میں مسئلہ لکھا ہے کہ جناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے روزانہ کیا کریں، کم از کم 1 دفعہ پڑھے 2 رکعت تحیۃ المسجد، یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تو اب یہ کہ یہاں آئے، اور پھر یہ کہ یہاں نفل پڑھے، اور یہ کہ سنت پڑھے. پھر جو وقت اگر باقی ہے تسبیحات پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، تلاوت کرے، یہ سارے کام. تو یہ آیا کہ ہمارا جو ہے ہماری منزل قبر ہے، ایک منزل. دوسری منزل قبر سے جو ہے نا حشر ہے. پھر تیسری منزل حشر کے میدان ہے، پھر جنت میں داخلہ تک. پھر چوتھی منزل یا جنت یا جہنم. اس کا توشہ کیا ہوگا؟ توشہ اعمال ہے، اعمال صالحہ. اس سفر کا 4 سفر ہے، ہر سفر کا ایک ہی توشہ ہے، یہاں سے لے جانا ہے. تو اب یہ کیا حدیث شریف میں آیا کہ جنت جو ہے نا، ایک جو ہے نا کیا بے آب ہو گیا، ایک صاف ستھرا جو وہ میدان ہے. اب یہ کہ وہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں دنیا سے جو ہے نا درخت لگانا ہے. کیا درخت لگائیں؟ حدیث میں پڑھے آپ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو پڑھو، سو تو نہیں رہا ہے. یہ پڑھو سبحان اللہ، پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آ کے جو ایسا پڑھ لے گا دنیا میں 1 مرتبہ، اس کے لیے ایک درخت لگی ہے، اور درخت بھی پھلدار. تو اس کا پھل جو ہے جب تک پڑھنے والا جا کے نہیں کھائے کوئی اور نہیں کھا سکتا، سب پر حرام ہے. جنت میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. بھائی کسی کا مال چرا لے، کسی کا پیسہ چرا لے، کسی چپل چرا لے، سمجھے، کسی کا پھل چرا لے، کسی کمبل چرا لے، چادر چرا لے، وہاں چوری ہوگی نہیں. سمجھے، وہاں ایک ہی کام ہوگا، کھانا پینا، اللہ کا ذکر کرنا. کیا کام ہوگا جنت میں؟ کھانا پینا اور اللہ کا ذکر کرنا. کہتے بعد کھا پی گئے کہیں گے الحمدللہ، شکر ہو. تو یہ کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ جنت جو ہے صاف ستھرا میدان ہے، اور اس میں درخت لگانا پھلدار. یہ یہاں سے پڑھنا ہے دنیا سے، کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو بھی نیک اعمال کرے وہ وہاں کے لیے جمع ہو رہا ہے. والباقیات الصالحات خیر وابقا، یہ باقی رہنے والا اعمال. حدیث میں باقی رہنے والا اعمال کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جلالین کے اندر، باقی رہنے والے اعمال یہ ہیں، والباقیات الصالحات یہ ہے. اور بندہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جلالین کے اندر یہ بات لکھی
کہ جناب یہ جو ہے نا یہ پڑھنا، یہ باقیات الصالحات، یہ توشہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ سفر جاری ہے، تو سفر کا توشہ یہ تقویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہمارے دل میں خوف خدا ہو، چوری نہ ہو، بدماشی نہ ہو، بدکاری نہ ہو، زناکاری نہ ہو، نہ آنکھوں کا زنا کریں، نہ کانوں کا زنا کریں، نہ زبان کا زنا کریں، نہ جو ہے نا ہاتھ پیر کا زنا کریں، تو کسی بھی قسم زنا نہ ہو، زناکاری نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ کسی اجنبی عورت کی طرف ناجائز طور پر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی اجنبی عورتوں کی باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، کسی اجنبی عورت سے مسافہ کرنا تو بندہ بھابھی سے جا کے مسافہ کرے تو یہ جو ہے نا ہاتھ کا زنا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چل کر جائے یا پاؤں کا زنا ہے، دل میں سوچے کسی اجنبی عورت کے خیالات لائے تو یہ دل کا زنا ہے۔ تو زناحوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے آدمی کیا کرے، زناکاری بدکاری سے بچے۔ تو یہ بھی بدکاری ہے کہ جناب خاتون جو اپنے دیور سے بات کرے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ خالازاد، ماموزاد، چچازاد جتنے بھی ذات ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ کیا نام اس کا ان سے بچنا یہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ عورت کو کیا چاہیے، کسی نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ کیا عورت جو اپنے شوہر کے بھائی سے بات کر سکتی؟ فرمایا الحم و الموت، فرمایا کہ شوہر کے بھائی سے تو اتنا ڈرو جتنا موت سے ڈرتے ہو، یہ بہت خطرناک ہے کہ آمنا سامنا نہ ہو، ایک کمرے میں نہ بیٹھے، ہنسی مذاق نہ ہو، مسافہ نہ ہو، صاف صاف فرمایا۔ توشہ یہ ہے کہ انسان جو گناہوں سے بچ جائے، تو رات کو جو ہے محاسبہ کرے کہ میں دن بھر گناہوں سے بچا نہیں بچا، وہ توشہ ایک دن گزر گیا کیا بنایا، اگر کچھ بنا لیا یہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یہ توشہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے، قبر کے لیے بھی، حشر کے لیے بھی اور جنت کے لیے بھی۔ تو اب یہ کہ رات کو سوچنا ہے کہ کیا توشہ ہم نے جمع کیا، اگر کچھ اعمال ہوئے الحمدللہ، نہیں ہوئے استغفر اللہ۔ تو یہ اب یہ کہ توشہ جو ہے انسان کا تقویٰ ہے، جو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ تقویٰ آپ کو حاصل ہوگا متقی پرہیزگاروں کے پاس اور بیٹھنے سے، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبزی سبزی والے سے ملتی ہے، کپڑے کپڑے والے سے ملتا ہے، گوشت گوشت والے سے، اللہ اللہ والوں سے، اللہ کسی میں اللہ والوں سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گی، یہ توشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو کیا توشہ دوں، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے۔ اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، اپنے کو پہلے خطاب کیا، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس سفر میں کیا کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ہمارا سفر جاری ہے، کتنا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، دو چار قطرے آنسوؤں کا بہا دیں، نکل رہا ہے نہیں نکل رہا آنسو دیکھنا ہوگا۔ اگر دل نرم ہوگا اس میں اللہ کی محبت ہوگی آنسو نکلے گا، اگر دل سخت ہوگا اللہ کی نافرمانی کر کے سخت کر دیا تو آنسو ہی نہیں نکلے گا۔ اگر دل سے آنسو نکلے تو سمجھے کیا ہو گیا، دل جو نرم ہے خوف خدا سے، اللہ کی محبت میں نرم ہوگا۔ اور اگر جو ہے نا آنسو نہ نکلے، آنسو اگر نہ نکلے سمجھے دل کیا ہو گیا، سخت ہو گیا، ہم نے کوئی نافرمانی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ تقویٰ یہ ہمارا جو توشہ ہے 4 سفروں کے لیے، 4 سفر، ایک سفر جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک سفر ہے، دوسرا جو ہے مرنے سے لے کر حشر تک، تیسرا حشر سے لے کر جنت جہنم پہنچنے تک، چوتھا جو جنت و جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جو بندہ جو ہے نا 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ فرماتے جنت سے کہ نہیں، جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے، اور اگر 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتے اللہ اس کو مجھ سے دور فرما، یہ تو میرے لائق نہیں ہے، جہنم خود کہتی ہے یہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو فلہذا جو ہے نا کیا کرنا ہے، جنت اللہ سے مانگے، جہنم یہ جو آیا
ہم جب مغرب کے بعد کیا پڑھیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم 7 دفعہ پڑھیں، ورنہ کہ اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، جہنم میں وہ نہیں جلے گی، اللہم اجرنی من النار، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اخلص فی عمل یکفیک العمل القلیل، کا اخلاص سے عمل کرو، بھلے تھوڑا ہو، یہ کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کہ جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے، جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے، اخلاص پیدا ہو تو تھوڑا عمل کافی ہوگا۔ اگر اخلاص نہ ہو تو بہت زیادہ عمل کر لے پھر بھی کافی نہیں ہوگا۔ کیا کافی ہونے کا مطلب کیا؟ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ کافی ہونا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو کیا ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ دے دیا گیا، یہ کامیاب ہو بھئی، یہ کافی ہونا۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عمل کو قبول فرما دے اور عمل کو قبول فرما کر جہنم سے نجات دے دے اور جنت میں داخلہ دے دے، بس یہ ہے کافی ہونا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلص فی عملی، اخلص فی دینی یکفیک العمل القلیل، کہ یہ جو عبادت ہے، عبادت میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمل کرنے سے پہلے بھی نیت کو مستحضر کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی غیر کے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کر لینے کے بعد پھر دوبارہ جائزہ لو، یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہو یا اس میں نفس کا بھی شامل ہو، نفس کا بھی دخل ہو گیا کہ نفس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کچھ کیا، تو اگر کچھ حصہ نفس کا بھی شامل ہو گیا دوبارہ توبہ کرو، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے، اس کو اپنے لیے خالص بنا کر قبول فرما دے۔ تو اخلص عمل کا للہ، اخلص دین کا للہ، دین اللہ کے، دین کا معنی عبادت، عبادت اللہ کے لیے کرو۔ دیکھو کیا مقصد ہے، تو انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، نفس، تو نفس جو ہے نا انسان کو کھینچتا ہے گناہ کی طرف۔ ایک تو شیطان ہے، وہ گناہ کو مزین کر کے دکھلاتا ہے، گناہ کے فوائد گنواتا رہتا ہے، یہ شیطان ہے کہ یہ کرو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ فائدہ ہو جائے گا، بدماشی کرو یہ فائدہ ہوگا، اور نفس جو انسان کو دعوت دیتا ہے کرو نا۔ اب یہ کہ بعض گناہ جو ہے نا وہ بالعزت اور بعض گناہ بے لذت ہے۔ مثلا ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک مٹکا بھی حرام ہے، شراب کے فروخت کرنے والوں کو لعنت ہے، خریدار پر بھی لعنت ہے، پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، اور شراب نچوڑنے والے پر بھی لعنت ہے، شراب کے کاروبار کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کسی کو اٹھا کے دینے والے پر بھی لعنت ہے، بہت سارے 10 بندوں کو لعنت آئی ہے۔ لیکن جب بندہ پیتا تھوڑا مزہ آتا ہے، گناہ ہے لیکن گناہ ہے بالعزت ہے۔ ایک بندہ شلوار اپنے ٹکنے کے نیچے رکھتا ہے، کوئی لذت نہیں، شلوار یا ٹکنے کے نیچے رکھنا حرام ہے۔ شلوار ہو، پاجامہ ہو، پتلون ہو، چادر ہو، جبہ ہو، کوئی بھی چیز مرد کے لیے ٹکنے ڈھانپنا یہ حرام، عورت کے لیے ٹکنے کھلے رکھنا یہ گناہ ہے، مرد کے لیے ٹکنے ڈھانپنا گناہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عورت جو ہے ٹکنے کو ڈھانپ کر رکھے اور مرد ٹکنے کو کھلا رکھے۔ اب ایک مرد جو ہے نا عورتوں کی طرح شلوار پاجامہ ٹکنے کے نیچے رکھتا ہے، اب اس گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں، یہ گناہ بے لذت ہے، حرام کام ہے، گناہ بے لذت ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنی شلوار کو ٹکنے کے نیچے رکھتا تھا یا پتلوں کو نیچے رکھتا تھا، جبہ نیچے رکھتا تھا، گناہ بھی حرام کام ہے اور بے لذت، کوئی لذت نہیں، اس میں کیا لذت ہے؟ کوئی لذت نہیں، لیکن نفس کا دھوکہ ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ واہ، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں یا ٹکنے کو دیکھتے ہیں؟ وہ کسی کا خوبصورت ہونا پسند تو چہرے سے ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ماری جاتی ہے، عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ اگر ٹکنے اس کو ڈھانپ لیا کسی مرد نے شلوار سے، پاجامہ سے، پتلون سے، کیا لذت آئی؟ وہ اپنے دل میں سوچتے میں خوبصورت لگ رہا ہوں، تو کیا خوبصورت لگا؟ خوبصورت چہرے میں ہوتا ہے، یہ ٹکنے میں کیا خوبصورتی؟ یہ جو مور ہے نا، مور، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، مور کا جسم اتنا خوبصورت ہے اور اس کے جو ٹکنے اتنے بدصورت ہے، سمجھے؟ اپنے جسم کو دیکھتا ہے تھوڑا خوش ہوتا ہے، پاؤں کو دیکھتے پھر شرمندہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ٹکنے ڈھانپ لیا تو میں بڑا خوبصورت لگوں گا، تو کیا خوبصورت لگے؟ خوبصورت ہے چہرے میں، کون جو تمہارے اوپر جو عاشق ہو جائے گا تمہارے یہ ٹکنے دیکھ کر، یہ ٹکنے جو ہے اس لیے اس نے تمہیں اور ڈھانپ کے رکھا، یہ شیطانیت ہے۔ اب بعض لوگ جو نا کیا مرد ہے داڑھی منڈاتا ہے، اب داڑھی منڈانا تو حرام، داڑھی کاٹنا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی حرام کام ہے، تینوں طرف ایک مٹھی ہونا چاہیے، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو، یہ واجب ہے، تینوں طرف داڑھی ایک مٹھی ہو۔ اب ایک بندہ سمجھتا ہے کہ چلو میں داڑھی اگر کٹوا دیا، منڈا دیا، میں خوبصورت لگوں گا کہ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا لال ٹپکا رہے ہوں گے، بڑے میں جا رہا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، یہ سارے شیطانی سوچ، اس میں پیسہ بھی خرچ ہے، تو یہ گناہ بے لذت ہے، ایک گناہ بالذت ہے، ایک گناہ یہ بے لذت ہے۔ شراب پینا گناہ حرام ہے لیکن اس میں کچھ لذت ہے، لیکن یہ کہ یہ ٹکنے ڈھانپنا، داڑھی منڈانا، یا عورت کا گھر سے بے پردہ باہر نکل جانا، گھر سے کیا بے پردہ باہر نکل جانا، اس میں کیا لذت ہے؟ تو حدیث شریف میں آ کے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو مطلب کہ اجنبی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو دکھا رہی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو اجنبی ہو وہ اجنبی مردوں کے سامنے آ رہی ہے بے پردہ ہو کر، اس پہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اب یہ کس میں کوئی لذت ہے نہیں، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اس میں کیا لذت ہوگی؟ اللہ تو فرما رہے وقولوا قولا سدیدا، سچ بولا کرو، سب سے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اب یہ سچ بولنے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اب جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آیا؟ اگر دل میں ایمان کی حرارت ہوگی جھوٹ بولتے ہوئے اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جھوٹ جانا کھل جائے، پتہ چل جائے لوگوں کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سفر یہ جاری ہے قبر کی طرف، اس سفر کا ہمارا توشہ جو وہ مطلب ہے تقویٰ ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا بغیر توشہ کے سفر کرے اس کو ہر وقت ہر جگہ احتیاجی ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو وہ بغیر سفر کے وہ بغیر توشہ کے جا رہا ہے، بغیر توشہ کے سفر کرنے والا تو بغیر توشہ کے جو ہے نا سفر کرنے والا یہ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ جگہ، تو ایسے ہی مطلب کہ ہم اگر بغیر توشہ کے قبر میں چلے جائیں گے وہاں پریشانی ہوگی، آگے حشر کے میدان میں الگ پریشانی ہے، آگے آ جا رہا اس کے پاداش میں خدا نخواستہ جہنم میں بھیج دیا اور پریشانی ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے نا اپنے ساتھ تقویٰ کا توشہ دینا ہے، اس کے جو ہے دو پائے میں نے بتائے، ایک جو ہے ایک پایا وہ مطلب ہے کہ اتباع سنت، دوسرا گناہوں سے اجتناب، اتباع سنت گناہوں سے اجتناب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلباء کو اور عوام اگر تین باتوں کا اہتمام کریں میں اس کے لیے حصول ولایت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ ولی اللہ بن جائے گا، ولایت مانو ولی اللہ بننے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک فرمایا گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ نمبر دو فرمایا کہ فضول و لایانی باتیں نہ کریں، باتیں کم کریں، ضروری باتیں کریں۔ نمبر تین فرمایا کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیا کریں،
وہ 3 کام کرے تو کیا ہو جائے، اس کو ولایت حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔